صاحب کراچی تشریف لاتے رہتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، بار بار ہمارے خانے پر بھی تشریف لائے اور ملتان میں بھی ملاقاتیں رہیں۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا انتہائی محبت کرنے والی ہستی میں نے کو پایا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ سب کے رشتے ذاتی نہیں ہیں، خونی نہیں ہیں، بلکہ درمیان میں حسین اور ایسی دوستی اور محبت، اس لیے کہ یہ محبت جس محبت کا نام حسین ہے، یہ محبت سیدہ کی گود میں پلی اور وہ محبت کبھی فنا نہیں ہوتی جس محبت کا آنچل چاہنے والوں کے سروں پر ہو۔ یہ دنیا کی واحد محبت ہے کہ نہیں جانتے ایک دوسرے کو لیکن جانتے ہیں۔ جناب علامہ ثقلین گہلو صاحب کی دعوت پر میں پہلی بار بھکر آیا۔ اپنے بچپن سے لے کے اس وقت تک میں نے اخبارات میں، قومی اخبارات میں اکثر و بیشتر خبریں بھکر کی پڑھیں اور بھکر کے بعض شعراء اطراف کے جو مجھے خطوط لکھتے رہے تو بھکر کا نام آتا رہا، ذہن میں محفوظ تھا۔ یہاں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئی، جلسے ہوئے، ان کی محبت یہاں کھینچ لائی۔ سفر بہت لمبا ہے، کراچی سے ملتان اور ملتان سے بھکر، لیکن یہاں بھی جانا ہو رہا ہے میرا جن ملکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں۔ یہ سفر ہمارے بس کی بات نہیں، یہ صرف امام حسین کے اشارے ہیں کہ جہاں پہنچنا ناممکن ہے اور ہم پہنچ رہے ہیں۔ اور اس سال تو پنجاب میں ہر محبت کرنے والے نے کوشش کی کہ میں پہنچوں۔ جن شہروں کو میں نے نہیں دیکھا تھا، بورے والا اور ڈیرہ غازی خان اور جھیلم، اور یہاں میں کبھی نہیں گیا تھا، نہیں پڑھا تھا، لیکن ہمارے ذاکروں نے جو محبت فرمائی، خاص طور سے جو سرائکی میں ذاکری کرتے ہیں، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں ملتان عرصے سے آ رہا ہوں، گردیزی سادات کی دعوت پر تقریباً 8-10 برس سے میں شاگردیز، مختلف پروگراموں میں سال میں 10-12 چکر لگتے ہیں اور سب سرائکی بولتے ہیں، سادات گردیزی، لیکن ان میں یہ کمال ہے کہ جب اردو بولتے ہیں تو لگتا ہے لکھنؤ کے ہیں، اور جب سرائکی بولتے ہیں تو لگتے ہیں ہاں یہی ملتان کے ہیں یہ لوگ۔ تو ان کے ساتھ دل بھی میرا لگتا تھا، اس لیے میں ملتان بہت زیادہ آتا تھا، اور جہاں کہیں بھی میں پڑھنے گیا تو سارے سادات گردیزی میرے ساتھ میری مجلسیں سننے جاتے تھے، تو اچھا لگتا تھا۔ اور کہتے تھے وہ کہ یہاں سے 2-2 گھنٹے کے راستے پر سارے شہر ہیں، تو ہم بھی چلیں گے آپ کو سننے۔ اب یہ بھکر کا تو ملتان میں ٹھہرنے کا موقع نہیں تھا، سیدھے یہاں آ گئے، ورنہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ملتان سے آتے اس مجلس میں شریک ہونے، بھلے ایک ہی بار کیوں نہ صحیح۔ اچھا ہے کہ ہر شہر ہم دیکھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کہاں کہاں کس کس طرح عزاداری ہو رہی ہے، اور یہ ایک تاریخ بن رہی ہے۔ چونکہ میں خود
تاریخ عزاداری پہ جو کتاب میں نے لکھی ہے جس کا نام ہے پوری دنیا کی عزاداری، انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس پہ میں ایک اشرا بھی پڑھ چکا ہوں۔ ایسے ملکوں میں جہاں میرے تصور میں نہیں تھا کہ یہاں بھی عزاداری ہوگی، وہاں میں پہنچا تو واپسی پر میں نے ان تمام ملکوں کا حال پڑھا، جیسے یونان کے دارالحکومت ایتھنس میں جس طرح آپ کا یہ عزاخانہ زینبیہ ہے، ویسے ہی وہاں بھی ایک زینبیہ بنا ہوا ہے، اور وہاں بھی سڑک پر جلوس نکلتا ہے اور مقامی وہاں کے انگریز ویڈیو بناتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر دکھاتے ہیں۔ ایسے بہت سے ملکوں میں میں پہنچا کہ جہاں میرے پہنچنے پر عزاداری شروع ہوئی، جیسے ہالینڈ، بیلجیم، آج سے 40 برس پہلے، جہاں امام باڑہ نہیں تھا اور لوگ جمع نہیں ہوئے تھے، وہ جمع ہوئے اور پھر ایک تحریک کی طرح انہوں نے امام باڑے بنائے۔ یورپ کے سارے ممالک، فرینکفرٹ، جرمنی، اور پھر ایک خط میرے پاس آیا اور میں حیران رہ گیا۔ آج سے 2 برس پہلے ایک خط میرے پاس آیا کہ ویتنام کے عزاداری کی طرف سے آپ کے نام یہ خط ہے۔ تو میں دنگ ہو گیا کہ جہاں برسوں لڑائی لڑی گئی ہے وہاں ویتنام میں بھی عزاداری ہو گئی۔ اور پھر جاپان سے بھی خبر آئی کہ ولسر کے نام سے ایک امام باڑہ بن گیا۔ بتانا یہ ہے کہ جو لوگ صدیوں سے کر رہے ہیں، آپ تو اتنا شاندار امام باڑہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب چاہیں یہاں آپ ذکر کریں، وہ لوگ جو کشمکش اور جد و جہد اور مسافرت میں اس کام کو انجام دیتے ہیں، کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ہم انہیں خراج عقیدت پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے محبت علی میں اور محبت حسین میں، یہ دولت آپ کو ایسے ہی نہیں مل گئی، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اور اگر ان قربانیوں کا میں ذکر کروں تو رات گزر جائے گی، کہانی ختم نہیں ہوگی۔ صرف اگر ہم آپ کو یہ سمجھا دیں، اس نسل کو اور بچوں کو، کہ یہ محبت ایک سلیقہ مانگتی ہے، بغیر سلیقے کے محبت پھوڑپن سے بھی ہوتی ہے، بے ترتیب محبت بھی ہوتی ہے، لیکن علی کی محبت ایک سلیقہ مانگتی ہے، اور سلیقہ سکھایا جاتا ہے، خود سے نہیں آتا۔ اگر محبت علی سکھانے والے نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس یہ محبت علی کا نہ سلیقہ ہوتا نہ طریقہ ہوتا۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے محبت علی کے شعور کو بیدار رکھا اور اس معاملے کو سرد نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ محبت علی کے سامنے جو چیز مخالفت کر رہی تھی وہ ملک و مال تھا، وہ دولت تھی، وہ حکومتیں تھیں، وہ اسلحے تھے، وہ تلواریں تھیں، وہ دوڑتے ہوئے شہسوار اور لشکر تھے، لیکن محبت علی کسی چیز سے ہاری نہیں، اس نے شکست نہیں کھائی۔ رسول نے سب سے پہلے علی سے عشق کیا۔ علی کا پہلا عاشق رسول کا عاشق محبت کا تسلسل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ علی کا عاشق ہے، میں کیوں کہوں، میں یہ بات کیوں کہوں، میں یہ بات نہیں، میں تو صرف ایک بات کہوں گا جو بات تمام فرقے کہتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ کا عاشق ہے۔ ہم کوئی اختلاف نہیں چاہتے، اور ہم یوں بھی ڈائریکٹ علی سے اللہ کا رشتہ جوڑتے بھی نہیں۔ کلمہ پورا یوں ہی ہے، لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، پھر علی ولی اللہ۔ وہ اور لوگ ہیں
جو رسول اللہ کو بھولنا چاہتے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ سے رشتہ لگانا چاہتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. ہاں، اللہ حبیب کہتا ہے، محبوب کہتا ہے محمد کو، لیکن محمد عاشق ہیں علی کے. اور یہ عشق بھی ایسا ہے کہ ہم نے دنیا میں جتنے عشق دیکھے درمیان سے شروع ہو گئے. پیری فقیری میں چلے جائیے تو آپ کو مرید جوانی میں آئے گا اور پیر سے محبت کرے گا اور پھر اس کے در پہ جان دے دے گا. یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ طریقت میں ہے، یہ تصوف میں ہے کہ نظام الدین اولیاء کے قدموں پر امیر خسرو نے جان دے دی. جان دے دی. بس آئے اور وہ کلکتے بھیج دیا تھا امیر خسرو کو. نظام الدین اولیاء سید ہیں، نقوی سید ہیں اور امام علی نقی کی اولاد ہیں، اور دہلی میں ان کی دھوم مچی ہوئی ہے. آج کل ان کا عرس بھی ہو رہا ہے. ابھی کلکتے تک پہنچے تھے امیر خسرو کہ نظام الدین اولیاء مر گئے. ان کو خبر ہو گئی، آواز آ گئی، گھوڑا واپس کیا اور آئے، دیکھا چادر پڑی تھی میت پر نظام الدین اولیاء کی. تو عشق بتا رہا ہوں آپ کو کہ طریقت کا عشق. چادر چہرے سے ہٹائی اور ایک شعر پڑھا. امیر خسرو فارسی شعر بھی کہتے تھے، عربی شعر بھی کہتے تھے، ترکی شعر بھی کہتے تھے، اور پوربی شعر بھی کہتے تھے، اور پنجابی شعر بھی کہتے تھے، اور اردو شعر بھی کہتے تھے. 7 زبانوں کے ماہر تھے. 7 زبان عالم تھے امیر خسرو. اب یہ شعر جو پڑھا وہ پوربی میں پڑھا. پوربی جانتے ہیں آپ؟ یو پی، اتر پردیش، لکھنؤ کے دیہاتوں میں بولی جاتی ہے پوربی زبان. اسی دہلی تک بولی جاتی ہے، دلی میں بھی بولی جاتی ہے. اسی زبان میں شعر کہا جو ان کے مزار پہ لکھا ہے امیر خسرو کے. ایک طرف شاہ ہست حسین لکھا ہے اور ایک طرف یہ شعر لکھا ہے امیر خسرو کا، اور انہی کے پاؤں کے پاس امیر خسرو کی قبر ہے نظام الدین اولیاء کی. شعر پڑھا، گوری سووے سیچ پر اور مکھ پہ ڈالے کیس. گوری سووے سیچ پر اور مکھ پہ ڈالے کیس. چل خسرو گھر آپ نے، شام بھئی چھوں دیس. اندھیرا چھا گیا، شام ہو گئی، تو بھی اپنے گھر چل. اس لیے کہ یہ سو گئے اور یہ شعر پڑھ کے گرے ان کے قدموں پہ، وہیں مر گئے. دونوں کی قبریں ساتھ بن گئیں. لیکن امیر خسرو کب آئے تھے؟ 30 35 40 کی عمر میں عشق شروع ہوا. موضوع نہ بھولیے گا، بیچ بیچ میں مثالیں دے رہا ہوں. یہ عشق عجیب ہے. میں نے نہیں سنا کہ بچہ ماں کی گود میں ہو اور عشق شروع ہو جائے. ماں سے بڑھ کے بیٹا کسے چاہتا ہے، یا ماں بیٹے سے بڑھ کر کسے چاہتی ہے؟ لیکن ماں نے خود ہی یہ کہا، جب سے آئے ہیں آنکھ نہیں کھولی. سرکار نے کہا گود میں چچی دیجئے مجھے. فاطمہ بنت اسد کی گود سے رسول کی گود میں آئے، خوشبو ہوئے نبوت پا کر فوراً آنکھ کھول دی. محمد علی کو دیکھ رہے تھے، علی محمد کو دیکھ رہے تھے. کافی دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. اب یہ منزل ایسی ہے کہ شعر و شاعری میں تو جلدی سے سمجھا دیتا ہے آدمی، اردو میں ہو یا سرائکی میں شاعر اپنی بات سمجھا دیتا ہے. نثر میں سمجھانا مشکل ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے. بقول علامہ صاحب کے جوش ملیح آبادی یہ لمحہ لکھ رہے ہیں، اور دیکھیں کہ سرکار کی گود میں علی ہیں، علی کو نبی دیکھ رہے ہیں، علی نبی کو دیکھ رہے ہیں. آنکھیں ملیں. جوش کہتے ہیں جیسے ہی
نصف نور ملا نصف نور سے. دوسرا مصرع قیامت ہے. اگر سمجھ میں آ جائے، جوش ملی آبادی ہیں، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. غرور اسے زیب دے گیا. اسلام میں ہر ایک کے لیے غرور حرام قرار دیا. علم پہ غرور نہ ہو، حسن پہ غرور نہ ہو، دولت پہ غرور نہ ہو. ہر فقہ میں ہر شریعت میں غرور حرام. صرف عورت کو جائز ہے. جتنی عورت مغرور ہوگی صاحب عصمت ہوگی. اس لیے عورت کے لیے غرور رکھا لیکن مرد کے لیے غرور نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں مغرور ہوں. اور عربی میں غرور کو کیا کہتے ہیں؟ تکبر. تکبر تکبر میرے لیے ہے اس لیے کہ میں اکبر ہوں. میں اکبر ہوں، میں متکبر ہوں. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے متکبر. میں متکبر ہوں. تجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس بات پر تجھے تکبر ہے؟ کیوں متکبر ہے؟ سب کچھ تو تیرا بنایا ہے. یہ کیوں تو نے اپنا نام متکبر رکھا؟ تو اس نے کہا 4 معصومین ہم نے بنائے. اس بات پر ہمیں غرور ہے کہ یہ کوئی بنا نہیں سکتا. میں اس لیے پکارا جاتا ہوں اللہ اکبر. اس بات پر کہو اللہ اکبر کہ یہ انوار ہمارے ہیں. یہ انوار ہمارے ہیں. اسی پر تو ہمیں ناز ہے. انہی پر تو ہمیں ناز ہے. بس یہ معرفت کی باتیں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. نہیں سمجھ میں آتی. ہم نے عشق کیا محمد تم سے. تم محبت کرتے ہو علی سے. یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے؟ یہ جو حدیثیں ہوتی ہیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ پیغمبر حدیثیں سنا گئے اور وہ لکھی جائیں اور لکھ کے لگائی جائیں سلوگن بنا کے یا لوگ اپنی تقریروں میں پڑھیں. نہیں، حدیثیں پیغمبر نے اس لیے دیں تاکہ قرآنی آیات سمجھ میں آئیں، تاکہ رب سمجھ میں آئے، تاکہ میں سمجھ میں آؤں، تاکہ امامت سمجھ میں آئے. یہ حدیثیں اس لیے ہیں. اور اتنی مشہور حدیث ہے کہ جس کو کئی ہزار شیعہ اور سنی مورخین نے لکھا کہ کوئی تحفے میں تیتر پکا کر لایا. بھنا ہوا تیتر لایا، سرکار کی خدمت میں پیش کیا گرم گرم. اسے کہتے ہیں حدیث تیر، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. صاحب اوقات نے پوری جلد لکھی ہے ایک اسی حدیث بقات الانوار، اور اس میں صرف حوالے لکھے کہ کس کس نے اس حدیث کو تسلیم کیا. جی، کس کس نے اسے تسلیم کیا حدیث کو. تو گرم گرم بھنا ہوا تیتر جیسے ہی قریب آیا تو ایک بار ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ پروردگار اکیلے کھانے کو دل نہیں چاہتا. روئے زمین پر جو تیرا محبوب ترین بندہ ہو اس کو بھیج. یہ دعا بھی تمام نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. اور انس تھے غلام دربان اس وقت.
تو سرکار نے کہا روکنا نہیں جو آیا ہے، اچھا میری دعا سے آیا ہے۔ اس نے کہا علی آئے ہیں کبھی۔ واہ 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 پھر دونوں بھائیوں نے مل کے کھایا، واہ، تو اب پتا چلا کہ جس طرح سرکار سے اللہ کو محبت ہے واہ 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 واہ، ویسی ہی علی سے بھی محبت ہے۔ بے شک، بس اس نے یہ چاہا کہ یہ میری دونوں محبتیں یکجا ہو جائیں۔ واہ، اب ذرا سوچئے، اللہ محمد سے بھی محبت کرتا ہے اور علی سے بھی، اور ان دونوں محبتوں کے بیچ میں ایک راز ہے جو شاید قیامت تک راز رہے گا، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس راز کو کسی سے پوچھ سکے یا پتہ لگا سکے۔ اللہ کی دو محبتیں نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک محمد ہیں اور ایک علی ہیں، بیچ میں ایک راز ہے، اس راز کا نام ہے سیدہ۔ تیرہ معصوموں میں سے کسی نے یہ راز بتایا نہیں۔ جب بتایا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے یہ راز ہے۔ اس نے 9000 ناموں سے پکارا ہے جناب سیدہ کو اللہ نے، اور ہر نام راز ہے۔ درۃ النورا، میرے خزانے کا چھپا ہوا سب سے قیمتی موتی درۃ النورا، بطول عذرا، فاطمہ زہرا، یہ سب راز ہیں۔ فاطمہ کے کیا معنی، بطول کے کیا معنی، مبارکہ کے کیا معنی، عادلہ کے کیا معنی، مرضیہ کے کیا معنی، راضیہ کے کیا معنی، یعنی ایک راز الہی ہے، راز الہی ہے۔ یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ راز ایسا راز ہے کہ تمہیں ادراک نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ سیدہ کا ایک نام لیلۃ القدر ہے، وَمَا أَدْرَاكَ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو، تمہیں ادراک نہیں، تمہیں کوئی ادراک نہیں ہے، تم درک نہیں رکھتے، تم فہم نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں جانتے۔ امر ہے امر، امر ہے امر۔ آج تک کوئی موت کو سمجھا؟ جب موت کو نہیں سمجھا امر ربی، تو سیدہ کو کیا کوئی سمجھے گا جو کل کا کل امر ہے۔ اور جہاں امر کی بات آ جائے سوا سلام کے کچھ نہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ فرشتے سلام کرتے ہیں روح کے ساتھ دروازے پہ کھڑے ہو کے، یہاں تک کہ مطلع صبح نمودار ہو جاتا ہے، مگر وہ یہی کہتے ہیں سلامتی ہو سلامتی ہو۔ ارے ہر سال جس کے گھر کے دروازے پر سلامتی کی دعائیں مانگی جاتی ہوں، وہ محبت کبھی فنا ہو سکتی ہے؟ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، اور اس محبت کو تحفہ سمجھ کر سرکار نے دیا۔ کچھ کہا تھا میں نے امیر خسرو کا قصہ سنا کر کہ عمر کے کسی ادھورے دور سے عشق شروع ہو جاتا ہے، یہ گود میں لیتے ہی عشق شروع ہوا۔ اس عشق میں محمد نے فوراً ہی اپنی زبان دے دی۔ واہی محبت، پھر یہ عالم نہلانا دھلانا، سر صاف کرنا، کپڑے بدلنا، بھوکے ہوں تو کھانا کھلانے کا طریقہ انوکھا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، نہ تاریخ سے پڑھ رہا ہوں نہ حدیثوں سے پڑھ رہا ہوں، یہ میں نہج البلاغہ میں علی کا خطبہ سنا رہا ہوں۔ مولا فرماتے میرا بچپن اس طرح گزرا کہ مجھ کو نہلاتے تھے، مجھے دھلاتے تھے، میرے کپڑے بدلواتے تھے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی اپنا بچپن سنا رہے، اور ہر وقت میں ان کے ساتھ اس طرح رہتا جیسے اونٹ کا چھوٹا سا بچہ اونٹ کے پیروں سے پیر ملا ملا کے چلتا ہے، جدھر جدھر محمد جاتے میں ادھر ادھر جاتا،
بچپن کا یہ عالم کہ جدھر جدھر محمد جائیں ادھر ادھر علی جائیں، اور جب نبی جانے لگے تو کہیں جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائے گا، جدھر ایک اور صلوات پڑھیے گا۔ محبت کا یہ عالم، علی فرماتے ہیں کہ جب بھوک لگتی اور محسوس کرتے کہ مجھے غذا کی ضرورت ہے تو سرکار ایسا کرتے کہ کھجوریں لے لیتے رطب اور اپنے منہ میں رکھ کر دانتوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتے۔ بھائی میری طرف دیکھیے گا، میں آسان اردو میں عربی کی مشکل ترین بات کو سمجھا رہا ہوں۔ نہج البلاغہ، فصاحت اور بلاغت کا شاہکار علی کہتے ہیں کہ کھجور کے ٹکڑوں کو باریک قطر کے دانتوں سے اپنے منہ میں لے لیتے اور پھر ان ٹکڑوں کو کھجور کے رطب کے منہ میں گھماتے اور اس کا شیرہ بناتے، اور جب وہ ٹکڑے شیرہ بن جاتے تو میرے منہ میں اپنا منہ ڈال کر، اب تشبیہ دیکھیے گا، سرکار فرماتے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں کہ اس طرح منہ سے منہ ملا کر میرے منہ میں ڈالتے جیسے پرندہ اپنے بچے کو اپنی منقار سے دانا بھراتا۔ یہ شرف کس کو ملا؟ یہ شرف کس کو ملا؟ حیران میں یوں ہوں کہ شیر خارجی کے زمانے کو علی بیان کرتے کرتے بیچ کا سارا حصہ غائب ہو جاتا ہے، اور ایک بار اب جو بیان آیا تو میں حیران ہو گیا، بس اس کے فوراً بعد کے لعاب دہن اپنے منہ میں گھما کے میرے منہ میں ڈال دیتے اور اس طرح بھراتے جیسے پرندہ اپنے بچے کو گھونسلے میں آ کے دانا بھراتا ہے۔ ذرا سا تقریر یہاں پر میں روک رہا ہوں، ایک مثال سمجھا دوں اپنے جوانوں کے لیے۔ اور اذان پانی تھوڑا سا مل جائے گا تو یہ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ 4 بار کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر اذان میں؟ مطلب 2 بار کہیں، 3 بار کہیں، 5 بار کہیں، 4 بار اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کیوں رکھا گیا یہ؟ اس لیے رکھا گیا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی امتیں انبیاء کی آئیں، ادھر نبی گیا، وفات ہوئی اور امت بت پوجنے لگتی تھی، پوجا کرنے لگتی تھی، ہر امت پجاری بن جاتی تھی۔ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں بت پرستی ہوئی تو 4 بڑے خدا بنائے، 4 خدا بنائے سب نے مل کے، مطلب اس میں چاہے کتنے ہی دور دور کے فاصلے ہوں، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں، لیکن جو تاریخ ہے بت پرستی کی اس میں 4 بڑے خدا تسلیم کیے گئے، اور وہ 4 جو خدا مانے گئے وہ اس وجہ سے کہ وہ 4 عناصر ہیں جن سے انسان بنا، آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ تو ہر مذہب میں، جیسے ہندو مذہب میں ہوا کو وایو کہتے ہیں، وایو پوجا، آگ کو اگنی کہتے ہیں، اگنی پوجا، اسی طرح مٹی کی پوجا، پانی کی پوجا۔ تو یہ اب تک ہو رہی، مطلب ہوا کی پوجا بھی ہوتی ہے، ہوا کو اناج پھینکتے ہیں، ہوا کی آگ دیکھتے ہوں گے آپ، اکثر ہندوؤں کی شادی جو ہوتی ہے آگ کے گرد پھیرے لیتے ہیں، تو آگ خدا ہے ان کے ہاں، یا آتش پرستوں کے ہاں آگ خدا ہے۔ اسی طرح پارسیوں میں
اسی طرح پانی جو ہے اس کو بھی خدا مانتے ہیں، گنگا جمنا، گنگا میاں، جمنا، یہ سب خدا نے. تو چونکہ 4 عناصر کو تمام قوموں نے خدا مانا، اس لیے 4 کا انکار ہے 4 بار اللہ ہو. تو یہ آپ ابھی اذان سن رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے ایسا کوئی سخت کہ صرف اذان کے وقت احتراماً آپ ہر کام کو روک دیں، لیکن نماز پڑھنے کا مسئلہ کوئی پریشانی کا نہیں ہے. نماز ہر وقت ہو سکتی ہے اور اپنے وقت کے اندر. اور آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ سے فتویٰ پوچھا گیا، اور ایک عملیے لکھنے والے، ان کے ترجمہ کرنے والے، ان کے نائب نے پوچھا. وہ میرے پاس فتویٰ موجود ہے چھپا ہوا. فتویٰ یہ پوچھا گیا کہ مجلس میں اگر بیٹھے ہیں اور اذان ہو جائے تو نماز پڑھنے جائیں مجلس چھوڑ کے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر، دیکھیے اس فتوے کے جواب میں حکمت ہے، اور پہلا حصہ جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے، فتوے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اہم ہے، اس پہ غور کیجیے گا. دوسرے حصے پہ، پہلے حصے میں انہوں نے فرمایا کہ اگر مجلس ہو رہی ہے اور آپ فرش ادا پر بیٹھیں اور نماز کا وقت آ جائے تو فرش ادا چھوڑ کر مت اٹھیں. فرش ادا چھوڑ کر مت اٹھیں. یہ ہو گیا پہلا حصہ. اب دوسرا حصہ، لیکن کبھی بھی نماز کے اوقات میں مجلس نہیں رکھنا چاہیے. یعنی دیکھیے نا، غور نہیں کیا آپ نے، دوسرا حصہ زیادہ اہم ہے اور اس میں حکمت ہے، اور وہ حکمت میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اور آیت اللہ خوئی نے حکمت پہ بہت کچھ لکھا ہے. حکمت یہ نہیں، یہ جو شاندے والی حکمت نہیں، قرآن حکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ مرسل ہیں، آپ حکیم ہیں. نبی بھی حکیم، کتاب بھی حکیم، قرآن حکیم، نبی حکیم. تو یہاں حکیم کے معنی آیت اللہ خوئی نے سمجھائے کہ ایک یہودی بہت بڑا عالم آیت اللہ خوئی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں موسیٰ کی نبوت پر بحث کرنے، مناظرہ کرنے. تو آیت اللہ خوئی نے کہا کہ میں ان پر کیا گفتگو آپ سے کروں موسیٰ پر، اس لیے کہ موسیٰ کے پاس کوئی معجزہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کبھی کوئی معجزہ تو دکھایا نہیں، تو میں ان کی نبوت پہ آپ سے کیا بات کروں. تو وہ یہودی غصے میں اٹھ کے کہنے لگا میں نے تو آپ کا شعرہ سنا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ تو مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کا کوئی معجزہ ہی نہیں ہے. خود آپ کی کتاب قرآن میں سینکڑوں معجزے لکھے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ کے. ید بیضا ہے، عصا جو ہے وہ اجتہا بن گیا، کوہ طور کو ہوا میں معلق کر دیا، یہ معجزہ، یہ معجزہ، یہ معجزہ. اور آپ کہہ رہے ہیں موسیٰ کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا. تو آیت اللہ خوئی کہنے لگے تشریف رکھیے، اب ہم آپ سے موسیٰ کی نبوت پر بحث کریں گے. اگر ہم آپ سے یہ کہتے، جب آپ نے ہم سے کہا تھا کہ موسیٰ کی نبوت پہ بحث کریں گے، تو ہم آپ سے کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں کریں گے، تو آپ کہتے ہیں نہیں، ہم توریت اور انجیل کی روشنی میں کریں گے، ہم تمہاری کتاب ہی نہیں مانتے.
اب آپ نے تسلیم کر لیا کہ موسیٰ کا ذکر قرآن میں ہے اور اسے آپ نے دلیل بنایا ہے، اب قرآن کی روشنی میں موسیٰ کی نبوت پہ ہم سے اب سے بات چیت، تو اس کو کہتے ہیں حکمت. سمجھ گئے آپ؟ اسے کہتے ہیں حکمت. کسی چیز کا انکار کر دینا منوانے کے لیے، اسے کہتے ہیں حکمت. حکمت کے معنی ہے جہاں طبیعت عاجز ہو جائے، مزاج عاجز ہو جائے، جواب نہ لایا جا سکے، اسے کہتے ہیں حکمت. امام رضا علیہ السلام سے ایک راہب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا تھے، حضرت عیسیٰ خدا تھے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تو وہ تو عام سے انسان تھے، نہ ان میں کوئی زہد تھا، نہ عبادتیں تھیں، نہ ریاضتیں تھیں، وہ تو ایک عام سے آدمی تھے. اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، زہد عیسیٰ موجود ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے عیسیٰ، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ عابد نہیں تھے، زاہد نہیں تھے. تو امام رضا نے فرمایا اگر وہ خود خدا تھے تو کس کی عبادت رات رات بھر؟ انکار میں اقرار کروانا اسے کہتے ہیں حکمت. سمجھیں نا آپ؟ تو یہاں پر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آیت اللہ خوئی نے کہا کہ نماز کے اوقات میں مجلس نہ رکھیں، اس لیے 14 صدیوں سے جب سے عزاداری ہو رہی ہے مجلس کے پوسٹر اور پرچے لائیے تو میں آپ کو اس میں حکمت دکھاؤں. مجلس کا ٹائم اگر لکھا ہوگا تو یہ لکھا ہوگا تشریف لائیے گا، مجلس شروع ہو جائے گی بعد نماز فجر. ہاں حکمت سمجھے آپ، بات ہی نہیں میری سمجھ رہے ہیں. یا یہ لکھا ہوگا مجلس شروع ہو جائے گی بعد نماز مغربین، یا مجلس شروع ہو جائے گی بعد نماز ظہرین. اگر اس وقت پہ مجلس ہو رہی ہے تو یہی ٹائم لکھا جاتا ہے، بعد مغربین علم نکلے گا، بعد مغربین جلوس نکلے گا. کیا پتہ چلا؟ حکمت یہ ہے کہ یہ اعلان یہ بتا رہا ہے کہ نماز کے اوقات میں مجلس ہوتی ہی نہیں. ایک بار سمجھ گئے؟ یہ فتوے کا دوسرا حصہ. اب پہلا حصہ سمجھا رہا ہوں، دوسرا حصہ میں نے سمجھا دیا، یعنی ٹکراؤ نہ کیجئے، اور ٹکراؤ ہمارے یہاں ہوتا نہیں. اب پہلا حصہ فتوے کا، اگر مجلس ہو رہی ہے اور نماز کا وقت آ جائے تو اٹھیے گا نہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ حکمت ہے کہ کوئی حدیث کہیں پیغمبر کی نہیں ملتی کہ ادھر تم وضو کر کے مصلی پر آئے اور تم نے کہا اللہ اکبر، اور اسی وقت تمہارے مصلی پر نبی بھی آ گئے، سیدہ بھی آ گئیں، علی بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے. یہ کہیں حدیث نہیں. ہاں یہ حدیث ہے کہ ادھر مجلس شروع ہوئی، فرش عزا پر نبی بھی آتے ہیں، سیدہ بھی آتی ہیں، علی بھی آتے ہیں، حسین بھی آتے ہیں. انہیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھو، ہلکا نہ کرو. یہ فرش کسی عام آدمی نے نہیں بچھایا، مصلی تو عرش پہ ابلیس نے بھی بچھایا تھا، اور صدیوں بچھاتا رہا. اور سنو، یہ فرش وہ ہے جسے زینب نے بچھایا، سید سجاد نے بچھایا. یہاں تک ابلیس آ ہی نہیں سکا، سب محفلوں اور بزموں میں پہنچا ہے. ایک حدیث دکھا دو کہ کبھی مجلس عزا میں شیطان آیا ہو. کہیں کہیں نہیں ملے گا، تلاش کراؤ گے نہیں ملے گا، کبھی نہیں. بزم انبیاء میں پہنچا ہے. یہاں نہیں آتا، یہاں ہمت نہیں پڑتی، یہاں نہیں آتا، بھاگتا ہے یہاں سے، ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے ڈرتا ہے کہ یہاں محبت ہے.
جو وہ نہ کر سکا. یہاں محبت ہے جو وہ نہ کر سکا. دکھاوا کیا، سجدے کیے اپنے رب کے. اگر دل سے رب سے محبت کرتا تو حکم الہی پہ پتلے آدم کے سامنے سجدے میں جھک جاتا. ہمارے لیے کیا ہے؟ محبت. اس لیے ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا پلٹ کے کیوں روئیں، کیوں فرش بچھائیں، کیوں ماتم کریں. نہیں، محبت. یہی تو میرا موضوع ہے نا، محبت. اور علی سنا رہے ہیں کہ مجھ سے نبی نے کیسی محبت کی. یہیں پہ تو چھوڑا تھا، بات یہیں پہ چھوڑی تھی. اور یہاں تک بات آ گئی تھی، یوں بھراتے تھے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا. اور میں مثال دینے جا رہا تھا ایک بچوں کو سمجھانے کے لیے. اور یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نہ قصہ کہہ سکتے ہیں، نہ کہانی، نہ کوئی روایت. بعض چیزیں مشاہدے پر ہوتی ہیں. جس نے زیادہ مشاہدہ کیا ہے وہ بیان کرے گا، اور اگر کسی کا مشاہدہ برابر ہے ذاکر کے تو وہ فوراً سمجھ بھی جائے گا. پرندے پرندے لاکھوں قسم کے پرندے ہیں. نام گنواؤں تو صبح ہو جائے. ہزاروں کے نام آپ بھی جانتے ہوں گے، اس لیے کہ آپ رہتے ایسے علاقوں میں. شہروں میں اتنے پرندے نہیں نظر آتے جتنے ایسی بستیوں میں نظر آتے ہیں. اور کون سا پرندہ ہے جس کا آپ نام نہیں جانتے اور شکل نہیں جانتے اور آواز نہیں پہچانتے؟ ابھی بولنے لگے آپ فوراً کہیں گے کوئل بول رہی ہے. ابھی آواز آ گئی تو کوا بول رہا ہے. ایسا کانوں میں آوازیں بسی ہوئی ہیں، رنگ بسے ہوئے ہیں، چہرہ بسا ہوا ہے. ان کی عادتیں پتہ ہیں. سب کو پتہ ہے کوے کا کیا کام ہے، طوطے کا کیا کام ہے، چڑیا کا کیا کام ہے، مینا کا کیا کام ہے، چیل کا کیا کام ہے، سب آپ کو پتہ ہے. تو یہ ہے مشاہدہ کہ صبح سارے پرندے نماز صبح کے وقت چہچہانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کی عبادت. جیسے ہی عبادت ختم ہوئی شور، ایک دفعہ سب اڑ گئے اور اپنے اپنے نشیمن سے نکل کے پرواز کر کے صحرا میں چلے گئے. اب شور نہیں ہے، دن بھر کوئی شور نہیں، اس لیے کہ درختوں پہ سناٹا ہے. بچوں کو گھونسلے میں چھوڑ گئے ہیں اور دانا چگنے گئے ہیں. اب ان پرندوں میں جو بھی ہوں آپ کے درختوں کے آس پاس، اس پہ طوطا بھی ہوگا، اس میں چیل بھی ہوگی، اس میں کوا بھی ہوگا، اس میں کبوتر جنگلی بھی ہوگا، اس میں مینا بھی، فاختہ بھی، قمری بھی، سارے پرندے ہوں گے. شام کو یہ سب واپس آئیں گے دانا چگ چگ کے. اور جب واپس آئیں گے تو ہزاروں پرندے، انہیں کوئی ان کے مکانوں پہ نمبر تو پڑے نہیں. ہو سکتا ہے طوطا چیل میں گھس جائے، کبوتر فاختہ میں چلا جائے، طوطا جو ہے وہ کوے کے گھونسلے میں اس کے بچے کو دانا چگا دے. نہیں، ایسا تو ہوگا نہیں. طوطا طوطے کے ہی گھونسلے میں جائے گا، اپنے بچے کو دانا چگائے گا. چیل اپنے بچے کو، کوا اپنے بچے کو، کبوتر اپنے بچے کو. پتہ چلا جانور، پرندہ بھی یہ جانتا ہے کہ اپنے ہی بچے کو بھرانا ہے، غیر کو دانا نہیں بھرانا. بھائی مشاہدہ علی نے نہج البلاغہ کے خطبے میں اس لیے سنایا کہ واحد میں ہوں جس کو نبوت کی منقار نے دانا یوں بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے. اس لیے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. اب میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ علی نے درمیانی وقفہ نہیں سنایا. میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا کہ میں ایک علی کے جملے کے لیے آپ کو کس کس طرح سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. کہاں ابھی کھانے کا ذکر ہے
کہ مجھے دانے کی طرح بھرایا، پرندے کی طرح بھرایا، اور ایک دم خطبے میں جو جملہ آیا، ابھی میں جوان بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو میں بچہ ہی تھا، کہ میں نے اس بچپن میں، دیکھیے بچپن 19 سال کی عمر تک بچپن کہلاتا ہے، ابھی تو میں جوان پورا نہیں ہوا تھا کہ ربیہ اور مزر کے قبیلوں کے بڑے بڑے بہادروں اور سورماؤں کے سینے میں نے چاک کر دیے۔ مزر اور ربیہ کے قبیلے بڑے بڑے پہلوانوں اور سورماؤں کے کلیجے پھاڑ دیے میں نے، ابھی تو میں پورا جوان نہیں ہوا تھا۔ اس جملے کے بعد یہ جملہ اب سمجھ میں آیا کہ علی کی شجاعت پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک جھٹکے میں در خیبر کیسے اکھاڑ لیا۔ علی جو بتا رہے ہیں کہ دانے کی طرح نبوت بھرائی ہے تو اس میں شجاعت بھی ہے، بازوؤں کی طاقت بھی، بازوؤں کی طاقت بھی ہے۔ اور یقین کرو میری بات کا، اگر کچھ لوگ علی کے فضائل کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی مقصر بننا چاہ رہے ہیں، قصر کرنا چاہتے، تو وہ احمقانہ کام کر رہے ہیں، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں توحید کو بھی اور نبوت کو بھی۔ اس لیے کہ آج تک زندگی میں کوئی مورخ یہ لکھ کے نہیں گیا کہ ہم نے محمد کو لڑتے ہوئے دیکھا، اور جب تک اسے جنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جائے کیا ثبوت ہے کہ وہ بڑا شجاع ہے؟ نبی نے تو ایک آدمی کا بھی اپنی زندگی میں مارا نہیں۔ اگر علی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں بتا رہے کہ میں بہادر ہوں، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں اتنا بہادر ہوں وزیر ہو کر تو میرا بادشاہ کتنا بہادر ہے۔ علی پر اعتراض، علی کی محبت میں کمی، توحید میں کمی ہے، نبوت میں کمی ہے۔ آپ خیانت کر رہے ہیں توحید کے ساتھ، آپ خیانت کر رہے ہیں نبوت کے ساتھ۔ لوگ بحث میں لگے ہوئے ہیں علی ولی اللہ کہاں پڑھا جائے اور کہاں نہ پڑھا جائے، اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بندے بحث کریں گے، بندے اور گندے، اور وہ علی کے مسئلے پر بحث اٹھائیں گے، ہو کہ نہ ہو، ہو کہ نہ ہو۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے 1400 برس کے بعد اب آپ یہ سوچ رہے ہیں، اب جاگ رہے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی بحث ہو تو اس کے معنی ہے کہ انسان جاگنا چاہ رہا ہے، بات سمجھنا چاہ رہا ہے۔ اتنی مشکل ہو گئی بات علی ولی اللہ کی کہ اب تک سمجھ میں سارے فرقوں کے اور شیعوں میں آپس میں بھی نہیں کسی طرح مسئلہ حل ہو رہا۔ یہ مسئلہ حل ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ محبت علی سے تو پہچان ہوتی ہے حلالی کون ہے۔ اس میں کیا پریشانی ہے؟ بھائی دیکھیے بہت آسان بات ہے، اگر کہتے ہیں نا کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اللہ کی رائے لے لو، اسی لیے استخارہ رکھا گیا ہے، استخارہ کرا لو۔ شادی کرنی ہے استخارہ کرا لو، تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھتا ہے عالم، ادھر سے ٹیلی فون آتا ہے استخارہ دیکھ دیجئے، تو ٹیلی ویژن پہ استخارے ہو رہے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے اپنے علماء کے پاس جائیے اور ایک پرچے پہ لکھیے ہم تشہد میں علی ولی اللہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، مولانا اس پہ استخارہ دیکھ دیجئے۔ اب سن لو، جس کا استخارہ آ جائے وہ حلالی ہے، جس کا استخارہ
کوئی حدیث دیتا ہے کہ پیغمبر حدیث دے گئے؟ دیکھیے کسی چیز کا معیار قائم کرنے کے لیے اور اس میں طہارت ہو، محبت علی کو رکھ دے، اس لیے کہ محبت علی میں طہارت ہے۔ اور ایک اور راز کی بات آپ کو بتا دیں، جب راز کی باتیں نکل آئی ہیں تو آپ کو بتا دیں، لیکن آپ ایک دم سناٹے میں، جہاں میں پڑھتا ہوں پہلے شروع میں لوگ چپ ہو جاتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، جب سمجھ میں آتی تو بولتے۔ 2-3 جگہ میں نے یہ بات کہی، دیکھیے ماں کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کی ہر قوم سے جا کے پوچھ لیجیے، اس میں یکسانیت ہے، کوئی فرق نہیں پائیں گے۔ بچے کے باپ کا نام صرف ماں کو معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ میں نے ایک بات کہہ دی، اس کے ذیل میں 2-3 باتیں ایک دم یاد آ گئیں تو میں سنا دوں۔ ایک دم مجھے کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو وہ میں کہتا ہوں یہ بھی پڑھ دوں، پھر اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ صرف ماں کو معلوم ہوتا ہے اس بچے کا باپ کون ہے۔ اسلام میں 2 مرد گواہ ہوں، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 4 عورتیں ہوں، ہر ایک کی ولدیت اکہرے گواہی پہ قائم ہے۔ کیا 3 گواہ ناقص، 1 ماں، 4 عورتیں ہونا اسلام میں، اور ولدیت 4 عورتیں گواہ نہیں، نہ 2 مرد گواہ، 1 عورت گواہ ہے ولدیت کی، اور اس پہ اکڑے اکڑے پھر رہے ہیں۔ باہر کی قوموں نے کیا کیا؟ وہ چالاک ہیں، امریکہ، لندن، یورپ، جرمنی، فرانس، یہ سارے باپ کا نام ہی نہیں لکھتے اسکول میں، ماں کا نام لکھتے ہیں، اور اتنی اہمیت ہے اس کی، بچے کی ماں کا نام فارم پہ لکھا ہوا، پوچھتے ہی نہیں باپ کا نام، جھگڑا ہوگا، روز کیس آئیں گے عدالت میں لندن اور امریکہ میں، انہوں نے جھگڑا ختم کر دیا، ماں کا نام بتائیے، ماں ایک ہی ہوتی ہے، ہائے سمجھی میں مزہ نہیں لے رہے جملے کا، ماں ایک ہی ہوتی ہے، دنیا میں ماں ایک ہوتی ہے، ماں کا نام۔ اب کیا مشہور ہوا صاحب ہمارے ہاں؟ بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، سب سمجھتے ہیں یہی حق ہے۔ محشر میں ہر ایک کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ہاں ہے حدیث ایسی، لیکن پوری کوئی نہیں سناتا۔ امالی شیخ صدوق ابھی ترجمہ لاہور میں چھپا ہے، مشہور عالم ہے ہمارے شیخ صدوق، سارے علاماؤں کے ابا ہیں۔ امالی میں انہوں نے لکھا پوری حدیث، انہوں نے لکھا کہ امام نے فرمایا کہ محشر میں ہر ایک کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، صرف علی والوں کو ان کے باپ کے نام سے۔ صادق کی حدیث میں نے سنائی، اب دلیل دے رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی ولدیت 4تھائی گواہی پہ قائم ہے۔ نبی نے ولدیت کو طہارت دینے کے لیے یہ حدیث رکھی کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا، ماں اکیلی نہ رہے محشر میں، ایک تو ماں گواہی دے کس کا بیٹا ہے، پھر علی گواہی دے مجھے معلوم ہے اس کا باپ کون ہے۔ علی کی گواہی اگر محشر میں چاہیے،
جملہ سن لو، اگر محشر میں ولدیت پر علی کی گواہی چاہیے تو جہاں چاہو علی ولی اللہ پڑھو۔ یہاں پھر امام صادق کی حدیث سنا دوں، امام سے پوچھا گیا تشہد میں کیا پڑھا کریں، امام سے پوچھا گیا تشہد میں کیا پڑھا کریں، امام نے فرمایا جو دل چاہے پڑھو۔ دل چاہے، ہمارا دل چاہتا ہے علی علی، اب جس کا جو دل چاہے، ہمیں کیا پتا کس کا کیا دل چاہتا ہے، حدیث چھپی ہوئی موجود ہے امام کی، جو دل چاہے پڑھو۔ ہاں مسائل سارے سن لیجئے، سمجھ لیجئے، پہلے مسئلے سمجھ لیجئے۔ علی ولی اللہ واجب ہے بلکہ اوجب ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے انکار میں نبوت جا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر نبی سے پہلے اقرار لیا جاتا تھا توحید اور رسالت کے بعد، بھائی نبوت ملنے جا رہی ہے، کہو گے علی ولی اللہ۔ ایک نبی نے چند لمحوں کی دیر لگا دی، مچھلی اسے پہچانتی تھی۔ ذرا سی دیر لگا دی، ذرا سی دیر لگا دی۔ اس میں عجیب بات ہے، کشتی والے نے جب پھینکا اٹھا کے، جب قرے میں نام نکلا ان کا، ایک بار نہیں کئی بار، تو پھینکا تو یہ کہا کہ ہماری کشتی میں آج کوئی غلام بیٹھ گیا ہے۔ کشتی بان کی منہ سے کسی نبی کے لیے لفظ غلام، اس کی تفسیر امام نے لکھائی، یہ ہے حکمتیں۔ امام نے فرمایا اللہ کے غلام تھے اور اللہ سے بھاگے تھے، اس لیے کشتی والے نے کہا غلام بھاگا ہوا لگتا ہے۔ قرے میں نکلا تھا بھیا، اس سے بھاگے تھے، اور پھر شکوہ بھی کیا، ارے یہ تو بڑے مزے میں ہے۔ جب واپس آئے ٹھیک ٹھاک ہو کے، کدو کی بیل نے ٹھیک کر دیا، پتوں نے، پھل نے، جو جسم لوتھڑا ہو گیا تھا، جب واپس آئے دیکھا سب مزے سے رہ رہی ہے پوری قوم، اور گئے اس وقت کہ عذاب اٹھ رہا تھا، بادل کالے کالے آ رہے تھے، واپس آئے تو کچھ بھی نہیں، وضع کچھ کا عذاب نہیں تو انہیں دیا، میرے سامنے تو عذاب لے آیا تھا، میں چلا گیا کہ اب ان پہ پتھر برسیں گے اور پانی برسے گا اور اولے پڑیں گے۔ کہ یونس تم نے عذاب مانگا، ہم لے آئے تھے، جیسے ہی انہوں نے آثار عذاب دیکھے تم تو نکل کے چلے گئے، یہ سب سجدے میں جھک گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور انہوں نے رو رو کے کہا پروردگار میرے نبی کو راضی کر دے، تو بھی راضی ہو جا، ہم سارے برے کام چھوڑ دیں گے۔ ہم نے عذاب کو واپس لے لیا۔ پتہ چلا آنسو عذاب کو واپس کر دیتے ہیں۔ آپ آنسو کی بات کر رہے ہیں، ایک آہ، امام کا ارشاد ہے زندگی میں ایک بار حسین کا نام سن کر صرف اتنا کہہ دو، آہ جہنم کی آگ حرام، صرف ایک بار کہہ دو، ہائے حسین، آہ آہ۔ قارون کا پورا خزانہ سونا تھا نا، اس کے پاس سونا جمع کیا، اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کے سر پہ لاد دو اور اسے زمین میں دھسا دو، اور قیامت تک یہ زمین کے تپوں میں دھستا رہے گا اپنے مال کے ساتھ، دھستا جا رہا۔ موسیٰ کے دور میں
اور یونس کا دور آ گیا. وہ زمین کے تپوں میں دھس رہا ہے, نیچے کی طرف جا رہا ہے قارون, اور ایسے میں مچھلی یونس کو پیٹ میں لیے سیر کرتی ہوئی زمین کے طبقات سے گزری, اور وہ مچھلی کے پیٹ میں کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. جیسے یہ آواز بلند ہوئی, قارون نے وہ عذاب دینے والے فرشتوں سے کہا یہ آواز تو آل موسیٰ اور آل ہارون جیسی ہے. فرشتوں نے کہا ہاں ہاں یہ یونس ہیں, آل موسیٰ اور ہارون ہیں. کہاں ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں ہیں, تسبیح کر رہے ہیں. کہاں یہ تسبیح کی آواز؟ ایسی تسبیح کرتے تھے موسیٰ اور ہارون کے خاندان والے. فرشتوں سے بات کر رہا ہے قارون, عذاب ہو رہا ہے, دھس رہا ہے. ہائے, کیا کہتا ہے قارون؟ کیا کہتا ہے؟ ہائے زمانہ بیت گیا, ہم پر تو عذاب ہے, جانے آل ہارون اور آل موسیٰ کا کیا ہوا. فرشتوں نے کہا سب مر گئے. اس نے پھر پوچھا موسیٰ کی اولاد میں کوئی نہیں ہے؟ فرشتوں نے کہا نہیں. ہارون کی اولاد میں کوئی نہیں ہے؟ فرشتوں نے کہا نہیں. بس یہ سننا تھا قارون عذاب ہو رہا ہے اس کو. کہتا ہے فرشتوں سے آہ کیا شان تھی آل موسیٰ اور ہارون کی, ان میں سے کوئی ایک نہ بچا. آہ کوئی بھی نہ بچا. اللہ نے حکم دیا فرشتوں عذاب کم کرو. ہمارے انبیاء کی اولاد پر ایک آہ کی حیثیت. قارون جیسے بدبخت کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے, موسیٰ اور ہارون کی آل پر آہ کرنے پر. یہ نبی آخر ہے جس کی اولاد پر چاہنے والے 1400 سال سے آہ نہیں ہائے حسین کر رہے ہیں. تو ان کی عظمت کیا ہے؟ زمانہ پوچھے گا, دلیلیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. کیا مرتبہ ہے؟ ابھی میری کتاب حضرت ام کلثوم کی سبان حیات چھپ کے آ رہی ہے, چھوٹی شہزادی کی, 500-600 صفحے ہیں, آپ پڑھیں گے. اس کے پہلے صفحے پر میں نے فرمان شہزادی کا لکھا ہے, اور وہ اس کے چند جملے, پورا صفحہ ہے جو آپ کا ارشاد ہے وہ میں نے چھاپا ہے, اسے آپ پڑھیں گے. 2 جملے اس میں سے میں سن رہا ہوں. فرماتی ہیں اے میرے بھائی حسین پر رونے والوں. شہزادی ام کلثوم فرمایا اے میرے بھائی حسین پر رونے والوں. پھوپھی اماں اگر میں اپنے آنسوؤں کو روکتا ہوں تو میرا کلیجہ جلنے لگتا ہے, اور پھر یہ کہہ کر میرا لال جب روتا ہے تو جنت کے سارے فرشتے اس کے ساتھ گریہ کرنے لگتے ہیں. اللہ, یہ تو جناب سید سجاد ہے. آیت اللہ شیرازی کے 2 جملے میں آپ کو سناتا ہوں جو خصائص زینبیہ میں لکھے گئے ہیں, اور یہ امام زمانہ ولی عصر کے حوالے سے کہ خواب میں کسی نے دیکھا تو امام نے فرمایا میں ابھی ابھی عرش سے آ رہا ہوں, میں ابھی ابھی عرش سے آ رہا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا آپ کے چہرے پر نہ گریہ کیوں تاری؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج شہادت زینب کی مجلس ہے, اور جس دن شہادت زینب آتی ہے عرش پر فرشتے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس طرح روتے ہیں تڑپ کر, پھر میں جاتا ہوں اور میں انہیں چپ کراتا ہوں. میرے پہنچنے سے تسلی ہوتی. تو ایک بات تو اس واقعے سے پتہ چلی کہ حسین کے غم میں جو تڑپ کے روتا ہے, اگر امام مہدی آ جائیں تو تسلی ہوتی ہے. ہم کو ابھی تسلی کہاں ملی, اس لیے کہ امام مہدی آئے نہیں, اور جب تک وہ آ نہ جائیں ہم اسی طرح گریہ کرتے رہیں گے, اسی طرح گریہ کرتے رہیں گے. ہاں
اس دن بھی کہاں گریا رکے گا میرے بھائی، جسے ہم بعد ظہور مہدی رجت کہتے ہیں۔ اور چند جملے اور تقریر ختم ہوئی، اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رجت کے بیان میں جو علماء کرام نے اور معصومین سے حدیثیں ہیں وہ لکھی ہیں کہ رجت کے معنی یہ ہیں کہ نبی کے تمام فرزند یعنی 14 معصوم واپس آ جائیں گے، اور اس کے لیے جو مناظر لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ سرکار رسالت بزم جمائیں گے اور اپنے سامنے پورے گھرانے کو دیکھیں گے، اور ایک ایک کو دیکھتے جائیں گے، جو جو واپس آتا جائے گا آنکھ سے آنسو جاری ہوتے جائیں گے۔ یہ حسن ہے، نبی رونے لگیں گے، یہ حسین ہے، نبی رونے لگے، یہ زین العابدین ہے۔ جب سب آ جائیں گے، علی بھی آ جائیں گے اور تمام ائمہ آ جائیں گے، تو عرفا نے لکھا، علماء نے لکھا کہ سامنے ایک بڑا سا دروازہ ہوگا اور اس پہ سیاہ پردہ پڑا ہوگا، اور ایک نشست پہ سرکار تشریف فرما ہوں گے، اور پیچھے کی طرف ساری اولاد کھڑی ہوگی جو رجت میں زندہ ہو کر سرکار کے پاس آ جائے گی۔ سرکار اپنے بھرے ہوئے گھر کو ایک جگہ دیکھیں گے، ظاہر ہے کہ خوشی کا عالم ہونا چاہیے، لیکن عرفا نے لکھا کہ ایک بار پردہ ہٹے گا اور ایک بلند قامت بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے اندر داخل ہوگی، لیکن ہاتھوں پہ کچھ لیے ہوئے۔ بس تقریر ختم ہو گئی، آپ تو صبح سے گریہ کر رہے ہیں، 2-4 جملے ہم بھی آپ کے ساتھ گریہ کرتے ہیں، 2 جملے ہیں اور تقریر ختم ہو گئی۔ ہاتھ پہ کچھ لیے ہوئے، ایک بار نبی کے قریب وہ بی بی آئے گی، چادر ہٹا کر ایک ننھا سا لاشا رسول کے سامنے رکھے گی۔ ایک بار رسول اللہ چہرہ دیکھ کر کہیں گے خدیجہ، خدیجہ یہ کس کا لاشا ہے، یہ کون سا بچہ ہے؟ تو جناب خدیجہ فرمائیں گی سرکار رسالت یہ میرا نواسا محسن ہے، یہ محسن کا لاشا ہے، یہ حسن اور حسین کا بھائی ہے، یہ فاطمہ کی گود کا بچہ ہے محسن۔ تو بے اختیار رسول اللہ فرمائیں گے خدیجہ سیدہ خود اپنے بچے کا لاشا لے کر کیوں نہیں آئیں، آپ کو کیوں آنا پڑا؟ تو ایک بار خدیجہ مڑیں گی اور بس اتنا کہیں گی رسول اللہ اس کی گود خالی نہیں تھی۔ ایک بار پردہ ہٹے گا، ایک اور بی بی بال بکھرائے، ننھا سا لاشا، گلے میں تیر، اور پکارتی یا رسول اللہ یہ علی اصغر کا لاشا ہے، یہ رباب کے لال۔